السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ ان خوش احمدی خواتین، ان خوش قسمت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلام صادق کی جماعت میں شامل ہونے کی سعادت پائی۔ یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو آپ کو ملا ہے، لیکن اس انعام کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گی جو ایک مومنہ عورت میں ہونی چاہیے، جن کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، جس معیار پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں لانا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور ضروری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایک خدا پر یقین اور ہر معاملے میں اس پر توکل۔ جب آپ کے دل اس یقین سے پر ہو جائیں گے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ذات ہے جس کے آگے ہر معاملے میں جھکنا ہے، ہر ضرورت کے وقت اس کے حضور حاضر ہونا ہے، نہ بھی ضرورت ہو تو اس کی عبادت اس کے حکموں کے مطابق کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی پر توکل کرنا ہے۔ تو یقیناً اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ایسی عورتیں کامیاب ہوں گی، اور اس بات کی ساتھ اس کے ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ احمدیت کی نئی نسلیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والی اور اپنے خدا پر ایمان لانے والی ہوں گی، ان باتوں پر عمل کرنے والی ہوں گی جن کا
خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس تعلیم پر چلنے والی ہوں گی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ خدا کرے کہ آپ میں سے ہر ایک اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، اور ان دنوں میں یہ خاص دن جو آپ کو میسر آئے ہیں، دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی رہیں۔ اپنے جائزے لیتے رہنے والی ہوں کہ کس حد تک آپ کو خدا کی وحدانیت پر یقین ہے، کہاں تک آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والی ہیں، کہاں تک آپ کے ایمان میں، آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں، جو بھی ہم پر گزر جائے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس پر توکل کرتے چلے جانا ہے۔ لیکن آج کل ہم اپنے ماحول میں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا خدا کو بھلا بیٹھی ہے، مذہب کی طرف بہت کم توجہ ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف بہت کم توجہ ہے، اور اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے قدرتی طور پر احمدی کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر وقت یہ جائزے لیتے رہنے ہوں گے، تاکہ کبھی بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اس ماحول سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کا موقع مل سکے۔ اپنی ملاقاتوں کے دوران جو میرے سے لوگ ملتے ہیں، میں جائزے لیتا رہتا ہوں، بعض دفعہ ان جائزوں سے اور بعض رپورٹ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک احمدی کو عبادت گزار ہونا چاہیے، اور جس طرح ایک احمدی کو خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل اور مکمل توکل ہونا چاہیے، وہ معیار کم ہو رہے ہیں۔ ترقی کرنے والی قومیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہا کرتی کہ شاید بلی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہی، بلکہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ اصلاح کا موقع ملے۔ اس سے پہلے کہ معاشرے کی برائیاں ہم تک پہنچ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ فی زمانہ سب سے بڑی برائی جو بظاہر نظر نہیں آتی اور بڑی خاموشی سے انسان پر حملہ کرتی ہے، وہ شرک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ حقیقی توحید، جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے،
یہ چھوٹے چھوٹے شرک جو ہیں یہ حملہ آور نہ ہوں. اور فرمایا کہ اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز مذل خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا. اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب اگر جائزہ لیا جائے تو کتنے ہی بت ہیں جو انسان نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں. فرمایا کئی قسم کے شرک ہیں جو تمہیں خدا تعالیٰ سے دور لے جانے کا باعث بنتے ہیں. مثلا بعض لوگ انسان کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. ایک انسان کے آگے اس طرح جھک رہے ہوتے ہیں جیسا نعوذ باللہ وہ خدا ہو. اس کے آگے پیچھے اس طرح پھرا جا رہا ہوتا ہے جس طرح اس شخص کو خدائی کا درجہ مل گیا ہو. ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے پیروں فقیروں کے پاس جا کر ان سے مانگنے کی عادت ہے. احمدیوں میں تو نہیں، لیکن معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں بھی دیکھ لیں، دوسری جگہ بھی بہت زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ سے مانگا جائے، نام نہاد پیروں سے مانگا جاتا ہے. بعض دفعہ بظاہر بڑے عقل مند لوگ جو ہیں، علم والے لوگ جو ہیں، وہ اس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر بعض عورتیں ہیں جو گھروں میں جاتی ہیں اور اپنی باتوں سے، اپنی نیکی کے نام نہاد قصوں سے اپنے فریب میں گھر والوں کو پھنسا لیتی ہیں، خاص طور پر عورتوں کو. ہماری عورتیں عموماً اپنے بچوں کے معاملوں میں بڑی وہمی ہوتی ہیں. کہ اس قسم کی باتونی عورتوں کی باتوں میں آ کر ان کی خوب خدمت خاطر بھی کرتی ہیں، ان سے متاثر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے تعویذ گنڈے بھی لے لیتی ہیں. یہ سب لغویات ہیں، بلکہ شرک ہے. یہ تعویذ گنڈے کرنے والی عورتیں جو ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ رہ کے جائزہ لیں تو شاید وہ کبھی نماز بھی نہ پڑھتی ہوں. جو شخص مسلمان کہلانے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتا، اس سے آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ اس کا کس طرح خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی اتنی تاکید فرمائی، آپ نے تو اپنی ساری عمر زندگی نماز کی پابندی فرمائی. لیکن آج کل کے یہ پیر فقیر اور اس قسم کی جو عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے خدا کو پا لیا، اس لیے ابھی باتوں کی ضرورت نہیں. تو یہ سب ڈھکوسلے اور دھوکے اور فریب ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے، یہ باتوں میں ایسی الجھاتی ہیں کہ اکثر عورتوں کی بالکل مت ماری جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے یہاں آ کے. عموماً احمدی عورت ان فضولیات سے آزاد ہے، لیکن بعض جگہ سے یہ شکایات آتی ہیں کہ احمدی عورتیں بھی بعض دفعہ ان تعویذ گنڈے کرنے والی عورتوں کے دام میں پھنس جاتی ہیں. حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ کے بارے میں حضرت چودھری صاحب نے لکھا کہ ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے اور فوت ہو جاتے تھے. ایک دن اپنے ایک بیٹے کو، جو بچہ تھا چھوٹا سا تھا، اس کو نہلا رہی تھیں اور یہ بچہ صحت مند بھی تھا.
اور یہ ایک بچہ تھا جو عمر تک پہنچا تھا، تو انہوں نے دیکھا جب اس وقت نہاتے ہوئے کہ اسی طرح ایک عورت جو تعویذ گنڈے کیا کرتی تھی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کرتی تھی اپنی بد دعاؤں سے، وہ سامنے کھڑی ہے۔ اس عورت نے حضرت چوہی صاحب کی والدہ کو کہا کہ اگر اس بچے کی زندگی چاہتی ہو تو جو کچھ میرا مطالبہ ہے مجھے دو، کچھ مانگا ہوگا یا کیا کچھ دو۔ انہوں نے کہا کہ چاہے یہ بچہ زندہ رہے یا مر جائے، مگر میں اس قسم کا شرک نہیں کروں گی۔ اگر مانگنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے، میں تو خدا سے مانگتی ہوں۔ اگر اور طرح تم نے مانگنا ہے، غریب ہو اور مدد چاہتی ہو تو لے لو، مدد کرنے کو تیار ہوں، اور بہت غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہہ کر کہ اس بچے کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں کچھ دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شرک کر رہی ہوں، اور جو میں کبھی نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ شاید حضرت چوہی صاحب کی والدہ کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو بہرحال یہ عورت ابھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، ان کے گھر سے، کہ کسی وجہ سے بچے کو دورہ پڑا یا طبیعت خراب ہوئی یا جو بھی ہوا، اس نہاتے نہاتے ہی بچہ ان کے ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت نہ کرنے والی اور اس پر کامل ایمان نہ لانے والی عورت ہوتی تو ڈر جاتی اور شاید اس عورت کو بلا کر معافی بھی مانگتی، لیکن اس صابرہ ماں نے انا للہ پڑھا اور بس باپ، اس کو بچے کے باپ کو بلا کر دفنانے کے لیے بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت چوہی صاحب کی والدہ کو اس صبر کے بعد ایسا نوازا کہ ان کئی بیٹے پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی عمر پائی، جو صاحب اولاد ہوئے۔ پھر حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب جیسا شخص بھی پیدا ہوا، ایسا بیٹا پیدا ہوا ان کے ہاں، جنہوں نے لمبی زندگی بھی پائی اور دنیا میں خوب شہرت بھی پائی، بڑا نام کمایا۔ تو اگر ایسے ابتلاء یا امتحان آئیں تو اگر ان سے ڈر یا خوف ہو تو اس حد تک کہ میری شامت اعمال ہے، یہ ابتلاء اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکانے والا ہوں، نہ کہ بندوں کے آگے جھکانے والا۔ پھر زندہ انسانوں کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جماعت کے باہر جو معاشرہ ہے، مردہ پرستی بھی بہت ہے۔ پیروں فقیروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، یہاں ہندوستان میں بھی دیکھ لیں، پاکستان میں بھی دیکھ لیں، اور وہاں مرادیں مانتے ہیں۔ بعض ان میں سے تو پتہ نہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن بعض بزرگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے گزار دی، شرک کے خلاف جہاد کرتے گزار دی، ان کو اب ان کی قبروں کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان قبروں کو بھی لوگوں نے شرک کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ان کے مجاوروں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کسی بزرگ کے مزار پر آپ چلے جائیں، یہ نظارے آپ کو نظر آئیں گے۔ جماعت میں جو نئے آنے والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو شامل ہو رہے ہیں بیعت کر کے، ان میں سے بعض ایسے معاشرے سے بھی آئے ہوں گے جن کی اس قسم کی عادتیں بھی ہوں گی، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، اور خدا سے زیادہ
ان پیروں فقیروں اور قبروں پر اعتقاد اور اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خطرہ رہتا ہے کہ جب اس طرح جماعت میں شمولیت ہو رہی ہو تو دوسرے کم علم والوں کو بھی وہیں متاثر نہ کر دیں ایسے لوگ۔ اس لیے لجنہ کے نظام کو تربیت کے معاملے میں بہت فعال ہونا چاہیے۔ معمولی سی بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ ان نوموایات جو ہیں ان کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں۔ جو پرانی احمدی ہیں ان کے بھی جائزے لیتے رہیں، وہ خود اپنے جائزے لیتی رہیں کہ کس حد تک وہ احمدیت میں رہ کر خدا کے قریب ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو بندے کو خدا کے قریب لانا تھا، جس کو دنیا بھول چکی تھی۔ یہ جو نئی شامل ہونے والی ہیں کچھ تو ان میں سے بالکل دیہاتی ماحول سے آئی ہوئی ہیں، ان کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان میں سے جو پڑھی لکھی ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو عقل یہ کہتی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، خدا ہی ہے جو سب قدرتوں کا مالک ہے، خدا ہی ہے جو رب العالمین ہے، تمام کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ان نام نہاد پیروں فقیروں یا قبروں کے چکر میں کیوں پڑا جائے؟ خود عقل کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے اور اس لحاظ سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے کسی نے بتایا، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہیں شاید، کہ پاکستان میں ایک نئی بیعت کرنے والی عورت تھی یا شاید احمدیت کے قریب تھی، بہرحال اس نے احمدی عورت کو اپنا بچہ دکھایا اور کہا کہ یہ مجھے داتا صاحب نے دیا۔ تو احمدی عورت نے اس سے کہا کہ اولاد تو خدا دیتا ہے، کسی مرے ہوئے میں یا بلکہ کسی زندہ میں بھی یہ کہاں طاقت ہے کہ کسی کو اولاد دے سکے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں، میں کئی سال خدا سے مانگتی رہی، اب کس طرح مانگتی رہی ہے تو نہیں پتہ، میرے اولاد نہیں ہوئی، اور پھر صرف ایک دفعہ میں داتا صاحب کے مزار پہ گئی اور میں نے بیٹا مانگا تو میرے یہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، بعض دفعہ دیکھتا ہے کتنا ایمان ہے کسی میں، اور بعض دفعہ قانون قدرت کے تحت ویسی ایک چیز مل جاتی ہے جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے فلاں جگہ سے مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی تمہیں اولاد دیتا ہوں۔ یہ صرف قدرت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ ایسے شرک ہیں جو عورتوں میں ان کی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جبکہ جیسا کہ میں نے کہا جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہی ہے، بہت سی برائیاں بھی نئے آنے والوں کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اس لیے شعبہ تربیت کو بہت زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کبھی کسی قسم کا کوئی شرک ہمارے اندر داخل نہ ہو۔ نئے شامل ہونے والوں کی جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ تو لیں، لیکن برائیوں کی اصلاح کریں اور ساتھ ساتھ اپنی برائیوں کی بھی اصلاح کریں۔ یقیناً جو نئے احمدی ہو رہے ہیں ان کے دل میں کوئی نہ کوئی نیکی ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ
وہ صرف سرتاپا برائیاں ہی ہیں اور ان میں کوئی نہیں اور ہم سب نیک ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت ساری نیکیاں ان میں ہوں گی جو آپ میں نہیں ہیں، پرانے احمدیوں میں نہیں ہیں، اور بہت بڑی نیکی ان کی یہ ہے کہ آج کل کے حالات کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس زمانے کے مسیح و مہدی کی آواز کو سنا اور اس کو مانا۔ بہت سارے مسلمانوں میں سے شامل ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس مسیح و مہدی کو مان کر اس کا سلام پہنچایا۔ یقیناً یہ ان کی نیک فطرت ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا بعض معاشرے کی برائیاں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں جن کو بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا، تو ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیعت کروانے والی ہیں، جو تربیت کرنے والی ہیں، ان کو خود بھی اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، ان کو خود بھی ان کے لیے دعاؤں کا موقع ملے گا۔ جب بھی آپ کسی کی تربیت کریں تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر رنگ میں اس مقام کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اس نے جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور جب آپ دوسرے کے لیے دعا کر رہی ہوں گی تو یقیناً آپ کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ میں اپنے بھی جائزے لوں کہ آیا میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اپنے نفس کا شرک ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ کل میں نے اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتایا تھا کہ چالاکیاں، ہوشیاریاں، مکر، فریب، جھوٹ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اب جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پلیدی کے ساتھ ملا کر اس کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ بعض دفعہ انسان جھوٹ اپنی جان بچانے کا ذریعہ سمجھتا ہے جھوٹ کو، بعض دفعہ کسی مفاد کے اٹھانے کے لیے غلط بات کہہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے ایک معمولی سی غلط بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو سامنے رکھتے ہو اور کہتے ہو بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے، اور اس میں کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ ہو، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں میں جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، خاص طور پر جو لڑکے والے ہیں بہت غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں یہاں سے بھی ہوتا ہے اور پاکستان سے بھی، باہر بچیوں سے رشتے طے ہو جاتے ہیں یا طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب لڑکے کو اب کہ ایسے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگ گیا ہے، اور ہمیں بہرحال اپنی اصلاح کرنی ہے تاکہ یہ باتیں نہ بڑھیں۔ جب لڑکے کو شہریت مل جاتی ہے تو پھر لڑکی پر اور لڑکی کے ذریعے اس کے والدین پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے کئی مطالبے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تعلیم کے بارے میں غلط معلومات لڑکی والوں کو دی جاتی ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں رشتے کرنے کے لیے۔ لڑکے کی نوکری کے بارے میں غلط معلومات لڑکی والوں کو دی جاتی ہیں۔ غرض کہ ایسے لوگ ہر قدم پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ مائیں زیادہ بچوں کی اس معاملے میں طرفداری کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ایسے معاملات جماعت کے پاس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ماؤں نے ہی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔
ایسی مائیں ہیں جو شادیاں کروانے کے بعد لڑکوں کے گھروں میں فساد پیدا کر رہی ہوتی ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صحیح بات کہنے کے بجائے جھوٹ پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ رشتوں کے وقت تقوی اور قول سدید یعنی صاف ستھری اور کھری بات کہنے کا جس میں کوئی جھول نہ ہو بہت زیادہ حکم آیا ہے. تو بہرحال اس طرح جھوٹ پر انحصار کر کے کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک شرک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے، اور فسق و فجور سیدھا آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اور یہ آگ جو ہے یہ صرف مرنے کے بعد جو آگ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے پھر اس دنیا میں بھی فسق و فجور کی وجہ سے آگ میں پڑ رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، سکون برباد ہو جاتے ہیں ایسے گھروں کے. فسق و فجور کا مطلب ہی یہی ہے کہ بدعمالی. اور دنیا میں دیکھ لیں کہ جھوٹ بولنے والے ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور بدعمالیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اس طرح ایک جھوٹ جو ہے وہ کئی بدعمالیوں کے بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے. سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے. بس یہ کتنا خطرناک تنبیہ ہے. ایک احمدی برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، کہ خدا اس سے چھوٹ جائے. اگر خدا ہی ہمارے پاس نہیں، ہمارے ساتھ نہیں، تو پھر ہمارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑو، اور جیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی منفعتیں حاصل ہونے کا امکان ہو، کسی احمدی کو کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے، وہ سب طاقتوں کا سرچشمہ ہے. کوئی چیز بھی اس کے قانون قدرت سے بالا اور باہر نہیں ہے. تو جب وہی سب کچھ ہے تو پھر کون عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے دامن سے علیحدہ ہو کر ہم کوئی مفاد حاصل کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے. اپنے سچے اور وفادار کو وہی رزق دیتا ہے. عورتوں میں طبعاً ایک یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے حالات بہتر ہوں، پیسے کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر توجہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ویسی چیز ہو، اس سے بہتر چیز ہو. تو اگر نیکیوں کی طرف توجہ دیں گی تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایک تو قناعت پیدا کرے گا، دوسری آپ کی ضروریات پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے ایک کامل مومن کو اور تقوی پر چلنے والوں کو ایسی ایسی جگہوں اور طریقوں سے رزق دیتا ہوں کہ اس کی سوچ سے بھی باہر ہے. انسان کی وہاں تک سوچ پہنچ نہیں سکتی. جیسا کہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فہو حسبو، یعنی وہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کے حضور جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھنے والے جو ہیں، ان سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں رزق بھی دوں گا اور دنیاوی اور روحانی فائدے بھی ملیں گے۔ روحانی اور جسمانی ہر طرح کے رزق مہیا ہوں گے۔ پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو ایک انسان کے ساتھ، پھر کسی اور کے آگے جھکنا، جھوٹ کا سہارا لینا، کسی کو اپنا رازق سمجھنا، ان باتوں کو جہالت اور بیوقوفی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر ہر وقت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام عزتوں کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی انسان نہیں جو کسی دوسرے انسان کو عزت دے سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر عزت بھی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والی بنے، اس سے ہمیشہ مدد مانگیں۔ جب آپ عابدات بن کر اسے مانگ رہی ہوں گی، اس پر توکل کر رہی ہوں گی، تو جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ روحانی ترقی کے بھی سامان کر رہی ہوں گی اور دنیاوی ترقی کے بھی سامان کر رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین عورت کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ ہیں کہ مسلمات ہوں، اسلام قبول کیا ہے، اس کو سمجھ رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والی ہوں، مومنات ہوں، ایمان میں کامل ہوں، اور یہاں تک ہو کہ کبھی کوئی ابتلا یا کوئی امتحان بھی جو ہے وہ آپ کے پائے ثبات میں لغزش لانے والا نہ ہو، آپ کو کبھی خدا تعالیٰ سے دور کرنے والے نہ ہو، بلکہ اور زیادہ خدا کے قریب لانے والا اور اس کے آگے جھکانے والا ہو۔ جیسے بھی حالات ہو جائیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، آپ کے ایمان میں ہلکا سا بھی جھول نہ آئے۔ پھر یہ ہے کہ کان اطاعت ہوں، فرما برداری میں بڑی ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما بردار ہوں، اللہ کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرنے والی ہوں، نظام جماعت کی اطاعت کرنے والی ہوں۔ تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں جب ہم ایک نظام کے تحت چل رہے ہوں گے۔ تائبات ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، اپنے گزشتہ گناہوں سے، غلطیوں سے غلطیوں کی بخشش طلب کر رہی ہوں خدا تعالیٰ سے، اور آئندہ اس عزم کا اظہار کر رہی ہوں کہ تمام گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گی، تبھی صحیح توبہ ہوتی ہے۔ تمام بدعات جو مختلف قسم کی عورتوں میں رائج ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گی۔ ہمارے اس مشرقی معاشرے میں ہر علاقے کی، ہر قبیلے کی، ہر خاندان کی مختلف رسومات ہیں جو بعض دفعہ بوجھ بن جاتی ہیں، اور یہی بوجھ ہیں جو بدعات ہیں۔ ان کی اس طرح پابندی کی جاتی ہے جس طرح یہ کوئی دین کا حصہ بن چکی ہیں، حالانکہ دین تو سادگی سکھاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہوئے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اس سے مدد مانگنے والی ہوں گی، عابدات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہوں اور سب شرکوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والی ہوں، سائحات ہوں، روزے رکھنے والیاں، اپنے روحانی مقام کو بڑھانے کے لیے عبادتوں کی طرف توجہ دینے والی ہوں۔ بس اگر احمدی عورتیں ان خصوصیات کی حامل ہو جائیں، ہر لمحہ اور ہر آن ان کے پیش نظر صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے والی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں احمدیت کی آئندہ نسلوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ملتی رہے گی۔ عورت کو جو مقام دیا گیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، صرف اولاد کو حکم نہیں ہے کہ ماں کی عزت کرو اور جنت کماؤ، بلکہ ماؤں کو حکم ہے کہ تم بھی ان خصوصیات کی حامل بنو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ جنت میں جانے والی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والی ہو، نظام جماعت کا احترام کرنے والی ہو، ہر قسم کی لغویات سے پرہیز کرنے والی ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والی ہو۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اولاد کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے شادیاں کر لیں اور مقصد حاصل کر لیے اور پھر فساد پیدا کر دیا۔ تو جب آپ کی تربیت اور آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو عبادت گزار بھی ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والی بھی ہوں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والی بھی ہوں، تو اس جہان میں بھی ایک جنت نظیر معاشرہ قائم ہوگا، اور آئندہ زندگی میں بھی خدا تعالیٰ کی جنت کی وارث ہوں گی آپ بھی اور آپ کی اولادیں بھی۔ بس ہر احمدی عورت یہ عزم کرے کہ اس نے ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ اور توکل رکھنا ہے، عابدات، قانتات، تائبات بننا ہے، تاکہ خدا تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کر سکیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے احمدیت کی جو نسل آپ کی گود میں بڑھ رہی ہے اس کا شمار ذریت طیبہ میں ہو، نہ کہ ان میں جو شیطان کی گود میں جا پڑتے ہیں۔ بچوں کی طرف خاص توجہ کریں، بحیثیت گھر کے نگران کے ہر عورت اپنے بچوں کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں نگران بنایا گیا تھا، تم نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی اچھی طرح۔ اس کام کو کوئی معمولی کام نہ سمجھیں، عورت کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ گھر میں کھانا پکا دیا اور خامد کے کپڑے دھو دیے اور استری کر دی اور بچوں کو اسکول بھیج دیا، بلکہ ان کی تربیت میں بھی آپ نے مکمل طور پر حصہ لینا ہے۔ آج کل کی برائیوں میں سے ایک برائی ٹی وی کے بعد پروگرام ہیں، انٹرنیٹ پر غلط قسم کے پروگرام ہیں، فلمیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کی اور انہیں ان لغویات میں پڑا رہنے دیا تو پھر بڑے ہو کر یہ بچے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، تو پھر وہی مثال آئے گی صادق، جب ایک بچے کے ہر غلط حرکت پر ماں اس کی حمایت کیا کرتی تھی، ہوتے ہوتے وہ بہت بڑا مجرم بن گیا، قاتل بن گیا، آخر اس کو سزا ملی، پکڑا گیا، سزا ملی، اور سزا کے بعد جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں، اس کا کان میرے قریب کرو، زبان میرے قریب کرو، میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں، اور پیار کرتے ہوئے اس نے اس کی زبان کاٹ لی۔ لوگوں نے کہا ظالم، تم ساری عمر ظلم کرتے رہے، یہ آخری وقت میں بھی تم نے نہیں چھوڑا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میری یہ ماں بچپن میں میری اصلاح کرتی رہتی تو آج میں یہ حرکت نہ کرتا،
اور آج پکڑا جا کر آج مجھے پھانسی کے پھندا نہ میرے گلے میں ڈالا جاتا. جب بھی میں کوئی غلط حرکت کر کے آتا تھا تو میری ماں میری حمایت کیا کرتی تھی، اور اس حمایت کی وجہ سے مجھ میں اور جرأت پیدا ہوتی چلی گئی اور یہاں تک یہ نوبت پہنچی. تو اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ معمولی سی غلطی پر بچے کو کچھ نہیں کہنا، ٹال دینا ہے، اس کی حمایت کرنی ہے. ہر غلطی پر اس کو سمجھانا چاہیے. آپ کے سپرد صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، قوم کی امانت آپ کے سپرد ہیں. احمدیت کے مستقبل کے معمار آپ کے سپرد ہیں. ان کی تربیت آپ نے کرنی ہے، پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے، اپنے عمل سے بھی اور سمجھاتے ہوئے بھی بچوں کی تربیت کریں. اور پھر میں کہتا ہوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور اپنے عہد بیت کو جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، اپنے آپ کو بھی دنیاوی لغویات سے پاک کریں، عابدات بنیں، اور اپنے بچوں کو بھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی سامان، بچوں کے لیے بھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے سامان پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب دعا کر لیں. آمین.